اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خادم حضرات, I'm really honored to be here amongst the elite of intellect, accountability and the execution of a job. میری particular study جو اس وقت آپ کے ریلیجن کے بارے میں تھی, like all other people, ایک عمر تھی جو تشکیق کے صحرا میں گزری اور کوئی ایسا تھیسس جو وقت اور زمان و مکان کے ساتھ ساتھ آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں ناقابل قبول ہوتا ہے. جہاں سوچ رکتی ہے بت خانہ تخلیق ہو جاتا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے تفکر سے کام لینا بند کر دیا اور غور و فکر کے خارزار کو ترک کیا, وہ بالآخر ایک کمزور مذہب پہ قائم ہوتے ہیں. اس کے برعکس کے پروردگار عالم نے فرمایا کہ بدترین لوگ, بلکہ لوگ بھی نہیں کہا, جانور کہا, ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون, کہ انسانوں میں وہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے اور میری آیات پہ اندھوں اور بہروں کی طرح گرتے ہیں. اتنا بڑا دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو عقل و معرفت میں بہت محفوظ سمجھتا, یا اس کا خالق. تو حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ نے عقل کو تخلیق کیا تو اسے کہا مجھے چل کے دکھا. جب وہ گھومی پڑی تو ناز فرمایا کہ میں نے کیا خوبصورت شے تخلیق کی. پھر فرمایا جس امانت عقل و شعور کو میں نے لوگوں کو دینا چاہا, کسی مخلوق کو دینا چاہا, ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کی مخلوقات کو یہ میں نے امانت دینی چاہی, سب ڈر گئے, انکار کی. وحاولها الانسان, انسان نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا. تو اللہ نے اس پہ ایک ججمنٹ دی, انہ کان ظلوما جہولا, کہ ظالم اور جاہل نکلا. خادم حضرات, ایگزیکٹ ٹرانسلیشن جو ہے ظلم و جہولا کی, اوور ایسٹیمیشن اور انڈر ایسٹیمیشن. انسان نے شروع سے اسے بڑا آسان کام سمجھا, یہ خیال کیا کہ کون سا اتنا مشکل کام ہے کہ میں خدا کو پہچاننے کے قابل نہ رہوں گا, یہ تو بڑی آسان سی بات ہے, شواہد سے براہین سے میں اللہ کو جان لوں گا. اور یہ خیال کیا کہ میرے لیے اس سے کوئی آسان کام نہیں. اس نے بہت بڑے کام کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور اپنی ذہانتوں کو اوور ایسٹیمیٹ کر دیا. انسان خاطر حضرات اس کی بنیادی اکاؤنٹیبلٹی اللہ نے کیا رکھی؟ نہ اعمال رکھے, نہ آداب معاشرت رکھے, نہ معیشت رکھی, نہ معاشرت رکھی. چند آیات میں جسے ہم سورہ دہر کا آغاز کہتے ہیں, زندگی انسان کا خلاصہ پیش کیا, وجود اول سے آخر تک احتساب کی عدالت قائم کی, اور استوا پہ بلند ہوا اور فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جن چیزوں پہ تم ناز کر رہے ہو, فلا تزکوا انفسکم, مت اپنے آپ کو پاک باز کہو, هو اعلم بمن اتقی, میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے متقی ہو, کتنے پرہیزگار ہو. کیا میں تمہیں جانتا نہیں اس وقت سے جب سے میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا, سلسال کالفخار میں رکھا, اور کیا میں اس وقت سے نہیں تمہیں جانتا جب میں نے تمہیں ماؤں کے پیٹ میں رکھا, پھر بھی تم مجھ پہ دعویٰ تقویٰ کی فضیلت لے کے آئے ہو. انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, اے انسان تو کبھی قابل ذکر نہ تھا. ایک الجائی کی صورت میں, معمولی سی کائی کی شکل میں, مدتوں عرصہ سے تم کسی ساحل ناپید پہ قائم تھے,
زندگی کا تمہارا تواتر نہ تھا، تم میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں تھی، کوئی پروجیکشن نہیں تھی، بیکار محض مخلوق کی طرح قائم تھے۔ تم اس قابل نہیں تھے کہ کتاب علم و حکمت میں تمہارا ذکر ہوتا۔ پھر ہم نے چاہا کہ اس مخلوق کو آگے بڑھائیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے اسی سنگل سیل کو ڈبل سیل میں بدل دیا۔ ہم نے دوہرے نطفے سے اس کی تخلیق شروع کی، مگر ابھی یہ کہاں اس قابل تھا کہ حساب و کتاب کے قابل ہوتا۔ فرمایا لِنَبْتَلِيَهُ، چاہا کہ اسے اور آزماؤں، اس مخلوق کو اور آگے بڑھاؤں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے اسے سماعت بخشی، میں نے اسے بصیرت بخشی، بصارت بخشی، مگر اب بھی اس قابل نہیں تھا کہ میں اس سے اس امانت علمیہ کا حساب لے سکتا۔ تو آخری آیت میں اللہ نے ایک ہی کام انسان کے لیے بتایا، عقل کا ایک ہی منصب قرار دیا، ذہانتوں کا ایک ہی جواز بتایا کہ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تمام عقل و شعور و ذہانت صرف اس لیے تمہیں بخشی ہے کہ چاہو تو میرا انکار کرو، چاہو تو مجھے مان لو۔ حضرات گرامی، خواتین محترمات، بہت بڑے استاد کا انداز ہے، کوئی فورس استعمال نہیں کی۔ اس پورے تخلیقی پروسیس میں جو اس اسپیشل روبو کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی تو اس پہ فیصلہ بھی مسلط کیا۔ اتنی خوبصورت آیت میں اس استاد عظیم کا یہ پہلو نظر آتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ، جب ہم نے تمہیں عقل و شعور عطا کر دیا، رستہ بتا دیا، تو پھر تم کا قید نہیں رکھے۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو ہمارا انکار کر۔ تب سے لے کر اب تک یہ فسانہ علم و حکمت مختلف صورتیں بدلتا ہوا ہمیں ایک حقیقت سے آشنا کرتا کہ نفس انسان، متمرد انسان، جبلتوں کا شاہکار یہ انسان، جس کو ہومو ہیبائلس کہتے ہیں، ہومو اریکٹس کہتے ہیں، ہومو سیپین کہتے ہیں، سیپین سیپین کہتے ہیں۔ اگر تہذیب انسان کے 8 کروڑ سال کے پہلے وقفے کو دیکھو تو ہمیں لگتا ہی ہے کہ پرائمیٹ ہمارے ماں باپ نہیں لگتے ہیں۔ We refuse to accept them۔ وہ بدحیت و بدشک، وہ بنیادی وجود انسان ہمیں اپنے جیسا نہیں لگتا، مگر انہوں نے ایک انٹلیکچوئل فیصلہ ضرور کیا کہ زمین کی گبھاؤں اور سوراخوں میں گھسنے کی بجائے انہوں نے آسمان کی لامتناہی بلندیوں کو پسند کیا، اوپر بلند ہونا چاہا۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جو جبلی شعور نے تخلیق کیا، جہاں سے انسان باقی جانوروں سے جدا ہوئے۔ خاتم حضرات، یہ کہنا غلط ہوگا کہ کوئی جین میوٹیٹ ہو کے انسان بنا، یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم چمپینزی کے سگے چچا زاد ہیں۔ ایسی کوئی حقیقت وجود میں نہ آئی، بلکہ آج کا جینیٹک اسپیشلسٹ یہ کہتا ہے کہ آج تک ابتدائی تخلیق سے اب تک انسانی جین نے اسی طرح بیہیو کیا ہے جیسے پہلے دن سے کیا ہے۔ یہ شروع سے اسپیشل مخلوق تھا، مگر بہت عرصہ اس بدنی وجود کو اللہ نے اس لیے تیار کیا کہ آسمانوں سے ڈھلتے ہوئے اس پروٹوٹائپ آدم کو اس نے وجود بخشنا تھا۔ آسمانوں سے ڈھلتے ہوئے اس اسپرچول وجود کو زمین پہ کوئی تو جگہ بخشنی تھی، تو زمین پہ وجود انسان تخلیق ہو رہا تھا، آسمان سے آدم اتر رہا تھا، اور تب کہیں جا کے ہم اس اکاؤنٹیبلٹی کے سیشن کے لیے تیار ہوئے۔ اس عرصے میں خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو واضح کیا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے سب سے بدترین دشمن جو تخلیق کیا وہ نفس انسان، وہ نفس انسان جو 8-9 کروڑ انسانوں کے ساتھ رہا۔ نفس جبلتوں کا اجتماع ایک پیکٹ ہے جس میں ہماری تمام انسانی جبلتیں سمائی ہوئی، اور سب سے بنیادی جبلت کا اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا احضرت الانفس الشح، کہ ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پہ جمع کیا، سروائیول پہ جمع کیا۔ بنیادی جبلی تخلیق سروائیول ہے، اور اسی سے آگے بڑھتا ہوا اسی جبلت سے، اسی حصے بقا سے منسلک پر باقی جبلتیں تخلیق ہوئی، اور انسان کے آج کے دور تک انہی جبلتوں کا شکار رہا۔ کیا حیرت کی بات
انسان کے کسی نظام میں کوئی اخلاقی قانون نہیں تھا۔ جب انسان بڑا ہوا، جب انسان معاشرت اور تہذیب کے عروج پہ پہنچا، سب سے پہلی ضرب کاری اس نے اس الہیاتی اخلاقی نظام پہ لگائی جسے وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتا۔ پرہیپس آپ پسند کرو نہ کرو، ڈیموکریسی کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جمہوری اصول بنیادی انسان کے چوائسز پہ ہوتا ہے اور یہ کسی اعلیٰ ترین اخلاقی گروہ کی بنیاد پہ نہیں مرتب ہوتا، اور بنیادی انسان جب ملتوں کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی بنیادی انسان کو یا بیسک انسان کو جمہوریت عطا کی گئی، وہاں بہت سارے اخلاقی اصول تل بیٹھ ہو گئے، بہت سارے اخلاقی اصولوں سے معاشرے نے گریز حاصل کیا۔ Perhaps it was absolutely necessary کہ اس نظام پر کسی مورل نظام کی، ایک بالائے کائنات کسی مورل نظام کی گرفت رہتی، مگر جمہوری نظام جہاں جہاں بھی آیا، سب سے پہلے انہوں نے اس اخلاقی نظام سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جس کی سورس الہامی یا الہیاتی تھی۔ اور خادم حضرات، آج کے دور تک پہنچتے ہوئے ہمیں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ انسان اب الہامی یا الہیاتی دور کو قصہ پاری نہ سمجھتا ہے۔ اس کو اچھی طرح علم ہے کہ ایک پرانی دقیانوسی کتاب آج کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتی۔ پرہیپس ہماری سب سے بڑی خطا یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ خداوند کریم جس نے اول روز تخلیق کیا، جس نے آخر کائنات تخلیق کی، اس نے زمین میں انسانی ترقی کا اندازہ نہیں کیا۔ اس کو گمان نہ تھا کہ بڑا بڑا انٹلیکچوئل پیدا ہوگا، بڑے بڑے تھیوریٹیکل تھیسس تخلیق ہوں گے، بڑے بڑے اندازے تخلیق کیے جائیں گے اور انسان خدائی صلاحیتوں سے آگے بڑھ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ خاص جس نے ابتدائے کائنات کی خبر دیتے ہوئے 2 آیات میں ابتدائے کائنات اور ابتدائے حیات کی خبر دی، اس نے کہا اولم یر الذین کفروا، انداز مرادہ فرمائیے اللہ کا، how dare you deny me, how dare you deny me، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ شروع میں سب کائنات ایک وجود تھی، پھر ہم نے اسے پھاڑ کے جدا کر دیا۔ شروع میں سب کائنات ایک وجود تھا، پھر ہم نے اسے پھاڑ کے جدا کر دیا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام حیات کو، تخلیق کو، تمام زندگی کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ خادم حضرات، 2 منسلک آیات میں، ایک میں اس نے ابتدائے کائنات بیان کی اور ایک میں اس نے ابتدائے حیات بیان کی۔ کتنے عالم و فاضل دور گزرے، کتنی صدیاں علم و حکمت کی گزری، کیا خدا کی یہ دونوں باتیں آج بھی اگر ریجیکٹ ہو جاتی تو بڑے مزے کی